بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ہم اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے تمام مسلمان جو ہیں یا زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ایسے کام کرنے پر مجبور ہیں جس میں مشقت اور محنت زیادہ کرنا پڑتی ہے اور اس کا معاوضہ بہت کم ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی کام کیے جاتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مزدوروں کی طرح ہوتے ہیں یا مزدوروں والے ہوتے ہیں، اور جو اعلیٰ درجے کے کام ہیں وہ سارے کے سارے دوسرے لوگوں کے پاس ہیں جو غیر مسلم ہیں یا جو دوسرے ممالک ہیں ان کے لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اکثر یہ بات جب ہم دیکھتے ہیں تو پریشانی بھی ہوتی ہے کہ جتنے بھی کام یا جتنی بھی مزدوری یا جو بھی کام ہم کر رہے ہیں یا جو ہمارے لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں وہ ہلکے کام کیوں ہیں، وہ اس طرح کے کام کیوں ہیں؟ تو جب اس کے بارے میں لوگوں سے بات ہوتی ہے یا لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو زیادہ تر یہی سننے کو ملا کہ یہ دنیا جو ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے مر جانا ہے اور جہاں پہ ہم اتنے اعلیٰ کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو کیا یہ ان کا جواب جو ہے وہ درست ہے؟ اس میں ہمارے ذہن میں یہ بھی بات آتی ہے کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سب سے اچھی مخلوق ہیں، تو پھر ہم یہ اس طرح کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں جس میں پریشانیاں زیادہ ہیں یا جس میں ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ کم ہیں؟ زیادہ وسائل کیوں نہیں ہیں؟ دعویٰ تو ہم کرتے ہیں کہ ہم بہت اعلیٰ نسل کے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے قریب ہیں، تو کیا زندگی میں یا زمین کے اوپر دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح کی زندگی گزارنا کہ جیسے وسائل جو ہیں وہ کم ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اس کے بارے میں جب غور کیا گیا تو ایسے لگا جیسے جو ہمارا رویہ ہے وہ درست نہیں ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہماری تفہیم، ہمارے کانسیپٹ جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ جب دنیا کی متضاد الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہ دین کو دنیا کا متضاد سمجھتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ جو ہم عبادات کرتے ہیں وہ آخرت کی تیاری کے لیے کر رہے ہیں یا مرنے کے بعد ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ زیادہ تر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ عبادات جو ہیں وہ مذہبی عبادات جتنی بھی ہم کرتے ہیں وہی دین ہے۔ تو کیا یہاں پر رہنے کے لیے، جو زندگی گزارنے کے لیے معاش کا کام کیا جاتا ہے، کیا وہ دین میں شامل نہیں ہے؟ جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ کا معاش، اگر آپ کی روزی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو اس کے بارے میں جب ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تو یہاں سے میں یہ مطلب میں بتانا چاہتا ہوں، تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی اس آیت کا مفہوم جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں۔ تو اس سے ایک تو بات یہ واضح ہوگی کہ دنیا جو ہے اس کا جو اپوزٹ ہے، اس کا جو متضاد ہے وہ آخرت ہے۔ دنیا کا اپوزٹ دین نہیں ہے۔ تو جب ہم اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تو یہ عقیدہ کھلتا ہے کہ دین جو ہے اس کے دو پارٹ ہیں، ایک دنیا اور ایک آخرت۔ یعنی دین جو ہے زندگی آخرت میں مرنے کے بعد جہاں ہم نے جانا ہے اس کی تیاری، جو بھی عبادت کرتے ہیں یہ ساری کی ساری، اس کو ہم وعد کہتے ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے۔
اور جب کہ دنیا میں رہنے کے لیے جو بھی ہم تگ و دو کوشش کرتے ہیں، ہماری ساری معاشی جو تگ و دو ہوتی ہے، جد و جہد ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری جس کے نتیجے میں ہم یہاں پہ زندگی گزارتے ہیں، معاش کماتے ہیں، اکنامکلی سٹرانگ ہوتے ہیں، وہ بھی دین کا ہی ایک پارٹ ہے، اس کو ہم معاش کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے دین کے دو پارٹ ہیں، معاد اور معاش۔ تو کیا ہم جب اس کو صرف یہاں تک سمجھ لیتے ہیں، یہاں تک جب ہم یہ صرف کہہ دیتے ہیں کہ دین جو ہے وہ صرف عبادات کا نام ہے، تو کیا ہم اس طرح دین کی تعریف، اس کی جو سمجھنے میں غلطی تو نہیں کر رہے کہ ہم اس کی آدھی تعریف کر رہے ہوں؟ تفقہ فی الدین میں ہم اس کو اچھی طرح نہ کانسیپٹ کلیئر نہ کر رہے ہوں، تو اس کے بارے میں آپ لوگ بھی غور کریں، اور خاص کر جو ہمارے مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں اچھی طرح ریسرچ کریں، اچھی طرح دیکھیں کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ دین صرف عبادات کا نام ہے، تو کیا یہ کافی ہے؟ کیا اس میں دنیا کی تمام تگ و دو وہ شامل نہیں ہونی چاہیے؟ میرے نزدیک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی روح سے اس میں دونوں پارٹ آتے ہیں، دنیا اور آخرت، یعنی دنیا کی کوشش اور آخرت کی کوشش۔ اس کو اگر ہم مزید دیکھیں تو کیا پیسے کمانا یہ گناہ کا کام ہے؟ بالکل نہیں ایسے ہے، کیونکہ اگر مسلمان اکنامکلی سٹرانگ نہیں ہوں گے تو وہ جیسے قرآن پاک میں بار بار آرڈر آتا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، تو خرچ کیسے کریں گے؟ اس میں بھی زکوٰۃ، صدقات، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیسے بندہ خیرات جو ہے وہ کیسے کر سکتا ہے اگر اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے وسائل ہی کم ہو، تو وہ یہ کام کیسے کرے گا؟ تو اس لحاظ سے یہاں پہ یہ ضروری ہے کہ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا جو ہے وہ گناہ کا کام نہیں ہے، پیسے کمانا گناہ کا کام نہیں ہے۔ اور ایک لطیف نکتہ میرے ذہن میں آیا ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جو بھی ہم وسائل اکٹھے کرتے ہیں، جو بھی ہم وسائل جو ہے وہ ادھر ادھر سے لیتے ہیں، تو عام طور پر اس کو ہم مٹیریلسٹک سوچ کہتے ہیں۔ تو دنیا میں رہنے کے لیے مٹیریلسٹک ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف اسلام نے منع جو کیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ پیسے سے محبت نہ کی جائے، اس کو ایک جگہ مرتکز نہ کیا جائے، یعنی اس کو اکٹھا نہ رکھا جائے، بلکہ اس کو استعمال کیا جائے، اس کو سرکل میں رکھا جائے۔ یہ جو معاشیات ہے، اکنامکس ہے، اس کے مطابق پیسہ جو ہے وہ سرکل میں ہونا چاہیے، اس کو ایک جگہ پہ بینکوں میں یا ایک جگہ پہ سٹور کر کے نہ رکھیں۔ تو یہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اصل جو وعید آئی ہے، جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ یہ ہے کہ پیسہ کمانا گناہ نہیں ہے، پیسہ کمایا جائے، لیکن اس کے بعد اس کا طریقہ استعمال جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اس کے مطابق اسے خرچ کیا جائے۔ یہ سارے کا سارا مختلف آیات پہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کے بارے میں صحیح طور پر اس کو سمجھ سکیں، اس کا کانسیپٹ کلیئر کریں۔ آپ بھی اس کے بارے میں دیکھیں اور اپنے کمنٹس جو ہیں وہ بیان کریں، تاکہ اس کے بارے میں اور معلوم جو ہے وہ ہمارے علم میں اضافہ ہو سکے۔ شکریہ۔